الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی خبر دی ہے کہ اہل کتاب نے اپنے اوپر نازل شدہ کتابوں میں تحریف کر ڈالی، تبدیلی کر ڈالی، ہیر پھیر کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہودیوں سے متعلق فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے ایمان والو، کیا تمہیں اس بات کی لالچ ہے کہ اہل کتاب تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر عقل و ہوش رکھتے ہوئے دانستہ طور پر جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتا ہے، ہیر پھیر کر دیتا ہے۔ ثم یحرفونہ، اللہ نے ان کی تحریف کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ یہ غلطی سے نہیں ہوتا، من بعد ما عقلوہ، عقل و ہوش کے ساتھ، وہم یعلمون، علم کے ساتھ، یعنی علم اور عقل والا ہوتے ہوئے وہ ایسی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہیں وہ کلمات کو ان کی ٹھیک ٹھاک جگہ سے بدل دیا کرتے ہیں، تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں فرمایا، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14-15 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا، لیکن جس بات کی نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت اور دشمنی پیدا کر دی، اور یہ قیامت تک بغض و عداوت باقی رہے گی، اور جب اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی تفصیل کی خبر دے گا اور اس سے آگاہ فرمائے گا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کتاب، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں، اور تم اپنی کتاب میں سے جو کچھ چھپا لیتے ہو اسے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اکثر حصے کو، اکثر باتوں کو جو تم چھپا لیا کرتے ہو اسے وہ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یعنی تمام تحریفات کو بیان کیا جائے تو یہ بہت تفصیل چاہیے، اور بعض چیزوں کو بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ ضرورت کے مطابق تمہاری تحریف سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نے جو تحریف کی، نصارہ نے جو تحریف کی، اپنے اوپر نازل شدہ کتابوں میں اللہ نے ان آیات میں اسے بیان کر دیا۔ یہ تحریف دونوں صورتوں میں تھی،
کبھی وہ بڑھا دیا کرتے تھے، اضافہ کر دیا کرتے تھے، اپنی طرف سے لکھ کر کے اللہ کے نام منسوب کر دیا کرتے تھے، اور کبھی وہ کمی کر دیا کرتے تھے، یعنی چھپا لیا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح انہوں نے تحریف کی، اضافہ کر کے بھی اور کمی کر کے بھی۔ چنانچہ ہم اس کے دلائل دیکھتے ہیں۔ اضافہ کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، اپنی طرف سے لکھتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق لکھتے ہیں، اور اس کے بعد دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ دنیا کے معمولی مال و متاع کے چکر میں ایسا کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ان کی تباہی کا باعث ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ اس کی بدولت وہ کما رہے ہیں وہ بھی ان کی تباہی کا باعث ہے۔ تو یہاں پر ان کی تحریف کی یہ صورت بتائی گی کہ کیسے وہ اپنی طرف سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کمی کر کے، چھپا کر کے جو تحریف کرتے ہیں، اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور ایسے ہی سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب یہ بات سن لو کہ تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور جو اپنی کتاب میں سے بہت سارا حصہ چھپا لیتے ہو اسے وہ واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا۔ آپ ان سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ وہ کون ہے جس نے وہ کتاب نازل فرمائی جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، جس میں نور تھا، جس میں ہدایت تھی تمام انسانیت کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہے کہ اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی تھی، توریت کی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ جنہیں توریت ملا تھا انہوں نے کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اسے کاپیوں میں بنا دیتے ہو، کاپیوں کی شکل میں، اور پھر کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سارے حصے کو تم چھپا دیتے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہودیوں نے، نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی تھی۔ تو یہ ایک اجمالی بات ہوئی۔ خصوصی طور پر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بھی ان کے اندر تحریف کی بات بتائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی یہ آیت جو سورہ انعام میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تخفون کثیرا، تم بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس کتاب کو تم کاپیوں کی شکل میں بنا لیتے ہو، کاپیوں کی شکل میں کر کے الگ الگ رکھتے ہو تاکہ تمہارا مقصد پورا ہو جائے، تم اس میں اپنی خواہش کے مطابق تحریف اور تبدیلی کر سکو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ان کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، آپ کے تعلق سے جو بشارت موجود ہے، اس بشارت کو تم چھپا سکو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں فرمایا، جو آیت اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، افتطمعون یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اس کی تفسیر میں اہل علم نے کہا کہ یہ تورات کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی، اور اللہ نے جو حرام کیا تھا اسے حلال کر لیا، جو حلال کیا تھا اسے حرام کر ڈالا، جسے اللہ نے باطل فرمایا تھا اسے حق بنا ڈالا، جسے اللہ نے حق قرار دیا تھا اسے باطل بنا لیا۔ اسی طرح سے انجیل میں تحریف کی بات بھی آپ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، لیکن جہاں تک قرآن مجید کا معاملہ ہے تو سابقہ کتابوں میں جو تحریف کی گئی، جو تبدیلی کی گئی، جو ہیر پھیر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو اپنی حفاظت میں لے کر کے ہر طرح کی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امام طبری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی باطل کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا جو کہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے اسے قرآن پاک میں بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اور ایسے ہی قرآن میں جو احکام بیان کیے گئے، جو فرائض بیان کیے گئے، جو حدود بیان کیے گئے، ان میں سے کسی کی قسم کی کمی بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیات میں یہ بات بتائی ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے بھیجا ہے اس کو بہت محکم اور بہت مضبوط بنا کر کے اور بہت مفصل کر کے اور باطل اور نقائص اور عیوب سے پاک کر کے بھیجا ہے، اور اس میں کسی طرح سے باطل کا گزر نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 میں، کہ اس قرآن مجید کے اندر دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کسی جانب سے باطل نہیں آ سکتا۔ یہ اس حکمت والے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن مجید ہے جو اللہ قابل حمد ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ اپنی زبان کو بہت زیادہ حرکت نہ دیں تاکہ جلدی جلدی آپ اسے یاد کر لیں، ہم اس کو جمع کر دیں گے اور ہم اسے پڑھا دیں گے۔ تو گویا اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم جمع کر دیں گے، آپ کے دل میں اسے اکٹھا کر کے اسے یاد کر دیں گے، آپ کی یادداشت میں محفوظ کر دیں گے اور اسے آپ کی زبان سے پڑھوا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا، پوری طرح سے حفاظت کا، لفظی طور سے بھی حفاظت کا، معنوی طور سے بھی حفاظت کا، نزول سے لے کر کے اس وقت تک یہ قرآن پاک محفوظ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس دوبارہ اٹھا نہ لے۔ ہر قسم کی تبدیلی سے، ہر قسم کے تغیر سے اور ہر قسم کے ہیر پھیر سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی سکھلائے گا، آپ کے سینے میں وہی محفوظ کرے گا اور وہی اس کی تفسیر اور وضاحت بھی فرمائے گا۔ چنانچہ سنت ایک طرح سے اللہ کی جانب سے وحی ہی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو قرآن پاک یہ اوراق میں بھی لکھا ہوا ہے، سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ سینہ اور سفینہ سطریں، کتابوں کی سطریں، اور اب جو نئی صورتیں آ گئی ہیں حفاظت کی، ان تمام ذرائع سے قرآن پاک محفوظ ہے۔
ہر طرح کے باطل سے، ہر طرح کے ناحق سے۔ اسے چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں، اسے بڑے بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، اسے جوان بھی پڑھتے ہیں، اسے دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف زمانوں میں، مختلف بستیوں اور شہروں میں، ہر جگہ اسی طرح تر و تازہ اور سرسبز و شاداب اور اسی طرح سے بالکل فریش پڑھا جاتا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ یہاں اہل علم نے ایک باریکی، ایک سر لطیف، ایک راز، ایک نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت خود کریں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا، اور وہ اس وعدے پر قائم نہیں رہ سکے، اور حفاظت چونکہ ان کے ذمے تھی اور انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اس لیے وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ گئیں۔ لیکن جہاں تک قرآن پاک کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری امت کو نہیں سونپی، بلکہ اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ یہ اللہ کی حفاظت سے محفوظ ہے اور یہ تا قیامت محفوظ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔